کی ایک دوپہر خاموش تھی۔ لوگ اپنے گھروں میں تھے مگر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے تھے۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورۃ کوثر کا پس منظر جانیں گے کہ سورۃ کوثر کب نازل ہوئی اور اس کے پیچھے کیا داستان ہے۔ چلے آئے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ اکثر ہم لوگ اپنی نمازوں میں سورۃ کوثر پڑھتے ہیں مگر افسوس کہ ہم میں سے کتنے ہیں جو اس کا مطلب جانتے ہیں۔ کیا ہے کوثر؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے اسے نازل کیا؟ یہ بات ہے قرآن کی، یہ بات ہے اس انسان کی جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل توڑ کر رکھ دیا۔ اب کوئی نہیں اس کا نام لینے والا۔ یہ بات ہے ابو لہب کی اور سورۃ کوثر کی۔ اکثر ہم لوگ اپنی نمازوں میں سورۃ کوثر پڑھتے ہیں مگر افسوس کہ ہم میں سے کتنے ہیں جو اس کا مطلب جانتے ہیں۔ کیا ہے کوثر؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے اسے نازل کیا؟ کیا تم نے سنا طلحہ؟ ہاں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوثر کا راز بتایا۔ سبحان اللہ۔ اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آج ہماری زندگی میں سورۃ کوثر کی کیا اہمیت ہے، آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ بے شک سورۃ کوثر قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ قرآن کی ایک خوبصورتی یہ بھی ہے کہ ہر آیت اور ہر سورت کے نزول کے پیچھے ایک سچی کہانی ہے۔ سورۃ کوثر کا پس منظر بھی ایک دل دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ مکہ کی ایک دوپہر خاموش تھی۔ لوگ اپنے گھروں میں تھے مگر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے تھے۔ اندر سے دبی دبی سسکیوں کی آوازیں مٹی کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے عبداللہ اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ وہ ننھا سا جسم جس کو کل تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے لگ کر سانس لیتا تھا، آج مٹی کی آغوش میں تھا۔ لیکن برابر والی دیوار سے ٹیک لگائے ایک شخص کھڑا تھا۔ کسی نے پوچھا، ابو لہب کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا، صبر کرو۔ مگر اس کی آنکھوں میں خوشی جھلک رہی تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا چچا ابو لہب تھا مگر آپ کی تکلیف پر خوش ہو رہا تھا۔ اندر سے آنے والی ہر سسکی اس کے چہرے پر مسکراہٹ میں بدل رہی تھی۔ پھر وہ خوشی سے چلایا، محمد کی نسل ختم ہو گئی۔ اس کی یہ آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چیر کر رکھ دیتی ہے۔ غلاموں میں کھجوریں بانٹتے، دوستوں کے ساتھ کہکے لگائے اور سب کو بتایا، تم نے سنا؟ میرے بھتیجے کی جڑ کٹ گئی، اب کوئی اس کا نام لینے والا نہیں۔ اس کی ہنسی اور الفاظ ہوا میں سام بن کر تیر رہی تھی مگر اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا نہیں چھوڑا۔ اللہ نے ایک تحفہ دیا اور وہ تحفہ تھا سورۃ کوثر۔ اس سورت میں اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اے نبی آپ فکر نہ کریں، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، آپ بس اپنے رب کی عبادت کریں اور قربانی کریں، اور جو آپ کو پتر کہتا ہے اصل میں اس کی نسل ختم ہو جائے گی۔ یہ سن کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ دن ڈھل گیا اور ابو جہل اور ابو لہب جیسے لوگ بیوقوفوں کی طرح ہنستے رہے۔ انہیں خبر نہ تھی کہ اللہ نے انہیں زندہ ہی برباد کر دیا۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ اس بات کو اپنے دل میں اتار لیں کہ سورۃ کوثر صرف اس لیے نہ پڑھیں کہ یہ چھوٹی سورت ہے بلکہ اس لیے پڑھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم تحفہ ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ اللہ نے خود اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، ان کے مقام کو بلند کیا۔ پہلی آیت ہے، انا اعطیناک الکوثر۔ جب قرآن میں انا آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کسی بات پر زور دیا جا رہا ہے، یعنی یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کوثر کیا ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کوثر جنت میں ایک نہر ہے جس کے کنارے موتیوں سے بنے ہیں۔ اس کا پانی برف سے ٹھنڈا ہے، شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ یہی کوثر ہے۔ اعطینا کا مطلب ہے تحفہ دینا۔ انسان دنیا میں کسی کو تحفہ 7 وجوہات کی بنیاد پر دیتا ہے مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ اس لیے دیا کہ وہ انہیں یہ احساس دلائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے اہم ہیں۔ اللہ خود اپنے نبی کو تسلی دے رہے ہیں۔ کوثر جنت کی نہر تو ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بھی بڑے تحفے دیے۔ قرآن دیا جو ہمیشہ باقی رہے گا۔ پھر سب سے بڑا تحفہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قیامت تک زندہ رکھا اور اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا۔
अबू लहब ने कहा मोहम्मद की नस्ल ख़त्म हो गई, लेकिन अल्लाह ने बेटियां अता की, रुकैया, फातिमा, उम्मे कलसूम। आज भी हम अपनी बच्चियों के नाम इन्हीं नामों पर रखते हैं। अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा का तोहफा दिया जो आपके साथ खड़े रहे, इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ दी। दूसरी आयत हमारे पास है फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, यानी अपने रब की इबादत करें और कुर्बानी दें। यहाँ दोनों तरह की इबादतों का जिक्र है, प्राइवेट इबादत नमाज, तहज्जुद, और अवामी इबादत कुर्बानी, लोगों में गोश्त तकसीम करना, मदद करना। वनहर का मतलब है कुर्बानी देना, इसीलिए ईद उल अज़हा को यौम नहर कहा जाता है। तीसरी आयत हमारे पास है इन्ना शानिया का हुवल अब्तर। शानी का मतलब है ऐसा दुश्मन जो नफरत में अकल खो दे। अबू लहब जैसा शख्स जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गम में खुशियाँ मना रहा था, मिठाइयाँ बांट रहा था, इसकी अकल ख़त्म हो गई थी। यही आज इसराइल की मिसाल है, जो मासूम बच्चों को मारते हैं, बूढ़ों को शहीद करते हैं। ये शानी की नफरत है। अल्लाह ताला ने फरमाया यकीनन तुम्हारा दुश्मन ही अब्तर है, यानी वही कटा हुआ है, वही जिसकी नस्ल ख़त्म हो गई। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया जानती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हर जगह लिया जाता है, जबकि अबू लहब का नाम लानत के साथ लिया जाता है। आज हमारी जिंदगी में इस सूरत की अहमियत ये है कि जब लोग हमें ताने मारते हैं या मजाक उड़ाते हैं, हमें चाहिए कि सब्र करें। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर सबके साथ शेयर करें, अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें।